معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور باہر سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں، محرم الحرام کی 11ویں تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کی شہادت پر مختصر سی گفتگو عرض کی تھی۔ آج کی نشست میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت کیا تھی، اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صدیق اکبر سے لے کر ایک ادنا سے صحابی تک بھی، ہر ایک کا مقام جدا جدا ہے، منفرد ہے۔ چاہے وہ خلفائے راشدین سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے اہل بیت سے ہوں، چاہے وہ غزوہ بدر کے اندر لڑنے والے ہوں، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور دیگر غزوات میں لڑنے والے ہوں، چاہے وہ غزوات میں شہید ہونے والے ہوں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، کربلا میں شہید ہونے والے ہوں، ہر ایک کا مقام بلند ہے، جدا ہے، منفرد ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے کیسا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عقائد پر نظر نہیں، صحابہ کرام کی تعریف، اہل بیت کی تعریف اور اہل بیت کا، صحابہ کا آپس میں محبت کرنا، اس کو بیان کرنا بہت کم ہے۔ بیان کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف کربلا کے میدان میں لڑنے والوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ باقی امام حسین کے باقی بھائیوں کو بیان کرنا چھوڑا جا رہا۔ امام حسین کے بیٹوں کے نام کیا تھے، اس بات پر کسی کی نظر نہیں۔ آج کی نشست میں مختصر عرض کروں گا کہ صحابہ کرام، چاہے وہ عام صحابی ہو، چاہے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کی آپس میں محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ اعلان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، والذین معاہ، وہ لوگ جو ان کے حلقہ احباب میں تھے، والذین معاہ، جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، والذین معاہ، جو محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں تھے، والذین معاہ، جو حضور کی صحبت میں مجلس میں علم حاصل کرنے والے تھے، والذین معاہ، وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے دین کو سیکھنے والے تھے، والذین معاہ، وہ لوگ جو حضور کے اعلان کو سن کر جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے، والذین معاہ، آپ کی نظر جن پر پڑی وہ صحابی بنا، اور وہ صحابی بنا استقامت والا بنا، اور ایسا مستقیم کہ بدن کے ٹکڑے کروا دیے لیکن پیغمبر کے حکم کو نہ چھوڑا۔ صلح حدیبیہ کو علماء نے لکھا ہے، صلح حدیبیہ کے اندر حضور علیہ السلام کفار سے معاہدہ کر رہے ہیں، 6 شرائط جو کفار کے ساتھ رکھی گئی، اور شرائط بھی یہ نہیں کہ ساری حضور علیہ السلام کی مرضی کی تھی، نہیں، اکثر کفار کی مرضی کی شرائط تھی۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں روکا گیا، کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال جانا، لیکن آپ جنگ نہیں کر سکتے، آج ہمارے ساتھ کچھ شرائط طے کر لو۔ ان 6 شرائط میں سے ہر شرط کفار کی مرضی کی تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ
नबी की इताअत में इतने आगे थे कि हुजूर जो इरशाद फरमा दें सहाबा वो करते थे, हुजूर जो कर गुजरें सहाबा वो करते थे, हुजूर जो जिस बात का हुक्म इरशाद फरमाएं ये हो नहीं सकता सहाबा पीछे हट जाएं, चाहे अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े, चाहे मालो दौलत को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना पड़े, चाहे बच्चों को यतीम करवाना पड़े, माल तो क्या है अपनी जान के भी टुकड़े करवाने के लिए सहाबा तैयार हैं। अब इस सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार से मुआहिदा कर रहे हैं। सहाबा सोच रहे हैं कि शायद ये जो मुआहिदा हुआ है ये दोबारा हुक्म आ जाए और ये मनसूख हो जाए, ये हुक्म ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा अब जाओ एहराम खोल दो, एहराम खोल दो, क्योंकि अब हम उम्रा करने के लिए नहीं जा सकते। चुनाचे सहाबाए किराम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और अल्लाह की हुक्म के मुंतज़र हैं कि शायद ये हुक्म मनसूख हो जाए। अब हज़रत सलमा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि सहाबाए किराम उम्रा करने के लिए तैयार हैं और एहराम नहीं खोल रहे, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं एहराम खोलो। अब सहाबा तो वो हैं जो इताअत करने में बहुत आगे हैं, सहाबा तो वो हैं जो कुर्बानी देने में बहुत आगे हैं, लेकिन एहराम नहीं खोल रहे, इसलिए कि मुंतज़र हैं कि शायद अल्लाह का हुक्म आ जाए और ये हुक्म, ये सुलह हुदैबिया वाली जो शराइत हैं ये ख़त्म हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा से मशवरा किया कि मैं अब क्या करूं। तो हज़रत उम्मे सलमा, देखें खातून कैसी थी, कैसी समझदार हैं। उम्मे सलमा ने मशवरा दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले ख़ुद हलक करवाएं यानी टेंड करवाएं और फिर एहराम खोल दें। तो फिर सहाबा ने जब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलक करवा दिया, अब सहाबा समझ गए कि ये हुक्म मनसूख नहीं हुआ बल्कि ये हुक्म बाकी है। चुनाचे सहाबा जज्बा लेके गए थे लड़ाई का, सहाबा दुश्मन से टकराने के लिए गए थे, सहाबा के दिल के अंदर ईमानी गैरत और क़ुव्वत बहुत थी। लेकिन जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सुलह कर दी, सहाबा नहीं चाहते थे कि सुलह हो, सहाबा चाहते थे जंग हो, लेकिन सुलह करने वाला कौन है? पैगंबर है। पैगंबर ने सुलह कर दी। सहाबा ने ये नहीं कहा अल्लाह के महबूब हम घर से निकले थे तलवार लेकर, हम घर से निकले थे आपके हुक्म के मुताबिक, ये कहकर आपने निकाला था कि कुफार से लड़ना है, अगर लड़ना पड़े तो लड़ना है, सुलह नहीं करेंगे, अगर सुलह की ज़रूरत पड़ी तो मौका देखा जाएगा। अल्लाह के नबी आपने तो सुलह कर दी। सहाबा नहीं चाहते थे, लेकिन जब पैगंबर ने सुलह कर दी तो अब सहाबा ने अपनी मर्जी को पैगंबर की मर्जी में शामिल कर दिया। ये वो सहाबा हैं जो पैगंबर का एक एक हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। अगर अपना जी करता है कि ये काम यूं होना चाहिए, लेकिन पैगंबर का ये हुक्म आ गया, अल्लाह का ये हुक्म आ गया, सहाबा पैगंबर और अल्लाह के हुक्म को तरजीह देने वाले थे। बात समझ आ रही है? तरजीह किस हुक्म को है? अल्लाह के हुक्म, पैगंबर के हुक्म को। चुनाचे मैं अर्ज़ कर रहा था, करबला के वाक़े में इमाम हुसैन के बेटे भी शहीद होते हैं। तारीख़, आजकल की तारीख़ में कहीं लिखा अली असगर, कहीं लिखा अली अकबर, लेकिन ज़रा गौर कीजिए अहले बैत की सहाबा से मोहब्बत क्या है, हज़रत इमाम हुसैन की अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत क्या है, हज़रत हुसैन की मोहब्बत उमर फ़ारूक से क्या है, हज़रत हुसैन की मोहब्बत उस्मान गनी से क्या है। तवज्जो कीजिए, हज़रत हुसैन का एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम अबू बकर रखा जाता है, दूसरा बेटा पैदा होता है, उसका नाम उमर रखा जाता है, तीसरा बेटा पैदा होता है, उसका नाम उस्मान रखा जाता है। आपको बात समझ आ रही है? शक्लें तो आपने ऐसी बनाई है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? सुभान अल्लाह कह दें, ज़ोर से कह दें, अपने चेहरे को ऐसे रखें कि आपको बात समझ आ रही है। आप मुरझाए हुए ऐसे पता नहीं क्या, नहीं, मैं आपसे नहीं सुन रहा, लेकिन तवज्जो दें। एक बेटे का नाम अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे का नाम उमर फ़ारूक, तीसरे का नाम उस्मान गनी। अब सवाल ये है कि हज़रत हुसैन उनके नाम रख रहे हैं, उनके बेटों के नाम, उनके नाम पर अपने बेटों के नाम, यानी खुलफ़ाए राशिदीन के जो नाम हैं वही, और फिर बाज़ बेटों के नाम जो खुलफ़ाए राशिदीन के बेटों के नाम है वो रख रहे हैं। मुझे बताओ, आप किसी अपने बेटे या पोते का नाम किसी ऐसे शख्स के नाम पर रख सकते हैं जिसे आपको नफरत हो? बोले ना।
رکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کا نام کسی ایسے نام پر رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو نفرت ہو؟ زور سے بولو، نہیں رکھ سکتے۔ پوتے کا نام کسی ایسی شخصیت کے نام پر رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو نفرت ہو؟ نہیں، بلکہ آپ نام اسی کا رکھیں گے جس سے آپ کو محبت ہوگی۔ بلکہ میں نے دیہاتوں میں یوں بھی دیکھا کہ آپ کا ایک بھائی فوت ہو جاتا ہے، پھر آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو آپ اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام وہ رکھتے ہیں جو آپ کے بھائی کا نام ہے۔ یہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے بھائی کی یاد آ رہی ہے۔ یہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے۔ اگر کوئی اس کی تشریح یہ کرے کہ بھائی زبردستی رکھوایا گیا ہے، تیر اوپر رکھا، تلوار رکھی، اوے یہ رکھ، ایسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ آپ اپنے بیٹوں کے نام اس دور میں آ کر اگر ان لوگوں کے نام پر رکھتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہے، تو یقیناً حضرت حسین بڑے سمجھدار انسان تھے۔ یقیناً حضرت حسین کا خلفائے راشدین سے محبت کرنا واضح ہے۔ اور عجیب بات کہ آج نفرت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہر وہ بات بیان کی جا رہی ہے جس سے نفرت پیدا ہو صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بات کیوں نہیں بیان کی جاتی جس سے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ غزوہ بدر میں دیکھا کہ 313 ہیں لیکن دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں۔ غزوہ احد میں دیکھا کہ صحابہ کرام کفار کے خلاف کھڑے ہیں۔ غزوہ خندق میں دیکھا اشداء علی الکفار کہ صحابہ کرام کفار کے خلاف کھڑے ہیں۔ کفار کے بارے میں صحابہ کے دل میں کوئی نرمی، اشداء کا معنی سختی، اشداء علی الکفار۔ قرآن صفات بیان کر رہا ہے، محمد کے ساتھیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، ایمان کی حالت میں آپ کو قبول کرنے والے ہیں، آپ کو نبی ماننے والے ہیں، رب کو رب ماننے کے بعد آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ وہ ان کی صفت نمبر 1 یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کفار کو قبول نہیں کرتے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ایک غزوے کے اندر ایسا ہوا کہ غزوہ احد جب ختم ہوا، ابو سفیان کو شکست ہوئی۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آپ کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں، ابو سفیان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، لیکن غزوہ احد میں یہ کفار کی طرف سے لشکر لے کے آیا تھا۔ اب ابو سفیان کو جب شکست ہوئی دوبارہ اور زخموں سے بھرپور واپس جا رہا تھا، لیکن یاد رہے کہ اسی غزوہ میں 70 صحابہ بھی زخمی تھے۔ اسی غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں پیغمبر بھی زخمی ہوئے، لیکن پھر دوبارہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدلا اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ اب یہ واپس چلے گئے۔ جب دشمن کفار ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر گیا، وہاں جا کر پہنچتا ہے، دل میں سوچا کہ آج تو مسلمان بھی بہت زخمی ہیں، آج کیوں نہ ہوتا کہ ان زخمیوں کا بھی کام تمام کر دیا جاتا۔ ہم واپس پلٹتے ہیں، توجہ کیجئے، ہم دوبارہ پلٹتے ہیں، پلٹ کر دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ اس نے سازش یہ کی کہ اپنا ایک آدمی تیار کیا اور اس نے کہا کہ جاؤ مدینہ کے اندر جا کر اعلان کر دو، عرب کے اندر جا کر کہو کہ ابو سفیان کفار کی طرف سے لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ابو سفیان کی تیاری بہت زیادہ ہے، ابو سفیان کے پاس بہت اسلحہ ہے، اور یاد رہے کہ ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، صحابہ کرام زخمی ہیں۔ چنانچہ جب یہ آدمی ابو سفیان کی طرف سے جا کر صحابہ کرام کو خبر دینے لگا کہ آ جاؤ تیاری کر لو، لڑائی کے لیے آ جاؤ دوبارہ، وہ ابو سفیان تو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ یہ خبر دینے والے کی نیت یہ تھی کہ مسلمان ڈر جائیں گے، دب جائیں گے، دوبارہ کفار کے خلاف لڑنے کا نہیں سوچیں گے، چونکہ اس کا مقصد یہ تھا۔ چنانچہ جب یہ خبر جا کر دیتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، ان کی جماعت اکٹھی ہو چکی ہے، وہ تمہارے زخموں کو تو بھول کر آگے بڑھ کر تمہیں شہید کرنا چاہتے ہیں۔
ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، یہ کفار کی طرف سے آنے والا نمائندہ کہتا ہے فاخشوہم، ان ابو سفیان سے ڈرو، فاخشوہم، اس کفار کے لشکر سے ڈرو، فاخشوہم، تم تو زخمی ہو ڈر جاؤ اب، فاخشوہم، اب کبھی نہ تیاری کرنا، اب لڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا جب ان مسلمانوں کو، یہ نبی کے پاس بیٹھنے والوں کو ایسی خبر ملی تو فزادہم ایمانا، یہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ صحابہ کی صفات بیان کر رہا ہوں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف ہیں غزوہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، کفار کے خلاف ہیں اور کوئی نرمی نہیں ہے۔ رحماء بینہم، تیسری صفت یہ ہے کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اور اسی صفت میں نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کی اولاد پر اپنی اولاد کے نام رکھوا رہے ہیں، اور یہ نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو آپس میں محبت ہے۔ ان کو آپس میں کیا ہے؟ بولو بھائی یار، آپ نہیں بول رہے۔ ان کو آپس میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ دلیل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے بیٹوں کے نام ان شخصیات کے نام پر رکھتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جن سے آپ کو نفرت ہو آپ ان کا نام رکھ لیں۔ تو امام حسین، میں بار بار لفظ دہرا رہا ہوں، خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کی اولاد پر اپنے اولاد کا نام رکھوا کر قیامت تک آنے والے ان ماتمیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کے درمیان نفرتیں نہ پیدا کرو، صحابہ تو آپس میں نرم دل تھے۔ قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو جو شرارتیں کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو وہ غلط ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، نرم دل ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ پھر وہ جنگیں جو ہوئیں، ہاں لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن صلح بھی ہوئی ہے، اور صلح کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر جنگ ہوئی ہے، اگر کہیں صحابہ کرام لڑے ہیں تو پھر صلح بھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ لڑائی کو بیان کریں اور صلح کو نہ بیان کریں، یہ تو ایسے ہو گیا کہ آپ کے رشتہ دار دو آپس میں لڑے ہوں کسی وجہ سے، سیاسی اختلاف کی وجہ سے، اور پھر وہ اختلاف کافی دور جانے کے بعد پھر ایک آدمی آیا، اس نے درمیان میں صلح کر دی، اور اس کے بعد وہی جو پہلے ناراض تھے اب خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج آپ آ کر یا آپ کی اولاد آ کر وہ ان کی ناراضگیوں کے دوران کے الفاظ اور ناراضگیوں کو بیان کرے لیکن صلح کو بیان نہ کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ معاشرے میں فساد کر رہے ہیں یا امن پیدا کر رہے ہیں؟ فساد کر رہے ہیں، کہ ہماری تو صلح ہو گئی ہے اور یہ ابھی بھی صلح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پٹھان نے دیکھا کہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یار یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا تمہیں نہیں پتہ، امام حسین شہید ہوئے ہیں، کربلا میں شہادتیں ہوئی ہیں، اہل بیت شہید ہوئے۔ تو پٹھان تو پھر پٹھان ہوتے ہیں نا، اس نے کہا کہ ان کو آج پتہ چلا ہے، ان کو آج پتہ چلا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، وہ تو 13 صدیاں 14 صدیاں پہلے کی بات ہے، یہ آج رو رہے ہیں، ان کو آج خبر ہوئی ہے، یہ درمیان میں اتنا گیپ ہے، یہ کوئی نہیں روئے۔ یا تو ان کو محبت نہیں تھی، امام ابو حنیفہ سے محبت آج کی ان لوگوں کو ہے، یا تو یہ کہو کہ تابعین سے محبت زیادہ ان کو ہے صحابہ سے۔ نہیں، میں اور آپ بھی اگر محبت کا اظہار کر جائیں تو ہماری محبت پیغمبر کے ساتھ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی حضرات صحابہ کرام کی تھی۔ میں اور آپ لاکھ دعویٰ کریں، جھوٹا ہے۔ تو جو میری اور آپ کی محبت آج کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ اس لیول کی اس نہیں ہے جس لیول کی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کی تھی، تو اسی طرح صحابہ کرام اور کے ساتھ جو محبت تابعین کو تھی،
جو ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے، امام احمد بن حنبل اپنے بدن پر کوڑے کھا رہے ہیں صحابہ کی یاد میں، صحابہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ ان کو صحابہ سے محبت زیادہ تھی۔ جتنا جتنا زمانہ دور جائے گا، پیغمبر کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی کم ہوگی۔ جو پہلے زمانے میں لوگوں کو محبت تھی، صحابہ کو محبت تھی نبی کے ساتھ، اور پھر صحابہ کے ساتھ تابعین کو محبت تھی، قیامت تک جتنا زمانہ دور جائے گا اتنی محبت کم ہوتی جائے گی۔ آج دیکھیں معاشرے میں وہ سنتیں نہیں ہیں جو سنتیں آج 100 سال پہلے، 1 صدی پہلے تھیں۔ آج وہ نیت اور اخلاص نہیں ہے، دینی جذبہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ تو یقیناً جو جذبہ دین کا پیغمبر کے صحابہ کے دل میں تھا، میرے اور آپ کے دل میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں تو دین کے لیے اگر ایک چیونٹی بھی کاٹ لے تو ہم نماز چھوڑ کے پہلے اس کو ڈھونڈیں گے، اس کو شاید پھر تلاش کر کے پھر نماز ختم کر دیں۔ صحابہ تو وہ تھے کہ بدن پر تیر لگا، بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، 2 صحابی ہیں، پہرا دے رہے ہیں جنگ کی حالت میں، تو کہا کہ آپ سو جائیں، میں پہرا دیتا ہوں، پھر میں سو جاؤں گا، آپ پہرا دیں۔ تو وہ صحابی سو رہے ہیں، دوسرے صحابی کھڑے ہیں، انہوں نے کہا فارغ ہیں تو چلو اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اب جب نفل شروع کیے تو دشمن نے موقع پا کر تیر برسائے، صحابی کے بدن میں تیر لگ رہے ہیں اور تیروں کے نتیجے میں خون بدن سے ٹپک رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ اتنا خون بہہ چکا ہے کہ دوسرے صحابی جو سوئے ہوئے ہیں ان کے نیچے تک، ان کے جسم تک پہنچ گیا۔ وہ صحابی بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ نے جگایا نہیں ہے، آپ اتنے زخمی ہو گئے۔ فرمایا کہ میں اللہ کے عشق میں جو صورت لمبی شروع کر چکا تھا، میرا جی نہیں کرتا تھا کہ ان تیروں کی وجہ سے میں وہ صورت ختم کر دوں۔ صحابہ کی محبت اللہ سے، پیغمبر سے محبت اتنی زیادہ تھی، لیکن آپس میں صفات بیان کی۔ فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے بارے میں بہت سخت رویہ تھا، معافی والا نہیں تھا۔ ایک غزوے کے اندر ابو بکر سے